Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is immense pleasure for me to speak at this breast cancer awareness event organized by Women's Parliamentary Caucus. مجھے انتہا سے زیادہ خوشی ہے کہ ہماری پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس وقت اور زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ اکتوبر سے ہم آگے چلے گئے. اینڈ تھینک یو سو مچ WHO to joining our campaign. Thank you. میں آپ کو ایک یہ بتاؤں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. میں جب پریزیڈنسی میں آئی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ہماری بہنوں اور عورتوں کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی خیال تھا کہ ہیلتھ ایشوز اور دوسری بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جو بہت نگلیکٹڈ ہیں. اور پھر میں نے اس اتفاق سے میں سپٹمبر میں آئی تھی اور اکتوبر میں یہ مہینہ تھا تو ہم نے اس کو شروع کیا، مگر یہی خیال تھا کہ اکتوبر ایک مہینے میں یہ کام مشکل ہے، کیونکہ ساری دنیا میں یہ اتنا عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزیز ہے جو پھیلی ہوئی ہے. اور اس کے لیے میں نے کوشش کری کہ ہم سب مل کر کریں، اور مگر آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس سینسٹیو ایشو کے لیے 2 سال سے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، مگر آج ہم کافی آگے چلے گئے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ہماری بہت ساری پارلیمنٹیرین اور سارے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس سال کا یہ ایک فنڈامنٹلی بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے یہ شروع ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹرز، فلانتھراپسٹ، سول سوسائٹی، ساری ملٹری انسٹیٹیوشن سب ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہاسپٹلز، بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہمارے ساتھ، NGOs کام کر رہی ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، اس میں ہمارے ساتھ گرین سٹار سب ستارہ اس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، تاکہ وہ شہر ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ ان کی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں، اور ہماری ہیلتھ منسٹری نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ اپنی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ یہ ہر جگہ یہ میسج پہنچائیں گے. آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ ہم نے جب یہ شروع ہوا تو میں نے ہم سب نے مل کے کوشش کری کہ اس کو میڈیا سے کانٹیکٹ کیا، اور اینکرز اور ٹی وی مالکان کو ہم نے بلایا اور ان سے ریکویسٹ کری کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، آپ وہی اگر کام کریں، اور اگر زیادہ لوگوں تک یہ میسج نہ پہنچے تو، مگر میڈیا نے ہماری اس میں بہت ہیلپ کری، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا. پھر ہم نے جیسے کووڈ کا آپ کو سیل فون پہ میسج آ رہا تھا وہ کیا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں اور ہماری بہنوں میں اویئرنیس پہنچی، جس کا میں سب چینلز اور ٹی وی اور میڈیا سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے مہینے انہوں نے پنک ریبن پہنا، ڈفرینٹ چینلز پہ کچھ ٹاک شوز بھی ہوئیں، اور اس کے بعد میگزینز اور نیوز پیپر میں اس میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے. میں سب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ اس مہم میں بہت ہمارا انہوں نے ساتھ دیا. نیوز پیپر، سوشل میڈیا، بہت ساری چیزیں ساتھ چل رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ہماری پارلیمنٹیرین فیمیل نے واکس ارینج کری، وہ بھی ایک بہت بڑا آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ان میں ہمارے ساتھ دیا. This issue is very important because every year over 1.3 million patients are diagnosed globally with this disease. مگر پاکستان میں ہمارے پاس ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کتنا پرابلم ہے. ہم نے مل کے ہیلتھ منسٹر اور دوسرے لوگوں سے، فورسز والوں سے ریکویسٹ کری کہ ہمیں اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے، جس پہ انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تاکہ
ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ہاں کس ایریا میں کتنا ڈیتھ ریٹ ہے اور ریکوری ارلی ڈائگنوز ہونے کی وجہ سے کتنی ریکوری ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے۔ 90,000 women get diagnosed every year اس کی فیٹل ڈیزیز میں، جس میں 17,000 ہمارے پاکستان میں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سمجھیے 3 to 4% ارلی ڈیٹیکشن سے ریکوری ہے، اور ہمارے ہاں 45% ڈیتھ ریٹ ہے۔ جب جیسے آپ نے منزہ ہاشمی انہوں نے بھی مجھے بتایا اور انہوں نے دکھایا، اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو میری بہن آج اور تکلیف سے گزر رہی ہوتی، مگر جسٹ بیکاز آف ارلی ڈیٹیکشن، اسی لیے ہم یہ اویئرنیس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اویئرنیس ہر بہن بیٹیوں کو کریں، تاکہ جتنی جلدی یہ ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا ہی علاج ممکن ہے اور آسان ہے، کم خرچ ہوگا، بہت ساری چیزیں اس میں آسانیاں ہو جائے گی۔ پاکستان میں مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایک بہت بڑا ہے لیک آف اویئرنیس، اور دوسرے یہ کہ عورتیں، جیسے آپ نے منزہ نے دکھایا ایک چھوٹا سا اسکرپٹ بنایا ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اس میں یہی ہے کہ عورت کو ایک یہ ٹیبو ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اس ٹیبو کو بھی ہم چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کوئی غلط چیز اور خراب چیز ہم نہیں بتا رہے، ایک ایسے ڈیزیز ہماری بہنوں کے لیے، ایک یہ جیسی اور چیزیں ہوتی ہیں، بریسٹ کینسر بھی اگر ایک بیماری ہے تو ایک اہم چیز ہے، آپ اس کو ڈسکس کرو، بتاؤ، اگر بتائیں گی اور جلدی ڈائگنوز ہو جائے گا تو ریکوری ہے، اس میں خرچہ بھی کم ہوگا، تکلیف بھی کم ہوگی، اور انشاءاللہ ریکوری بھی ہوگی۔ اور جیسے ساری دنیا میں سمجھیے ارلی ڈائگنوز فرسٹ سٹیج پہ اگر پتہ چل جاتا ہے تو 98-99% ریکوری ہے۔ ہمارے ملک میں اویئرنیس نہ ہونا اور ایک ٹیبو ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ 45-50% ڈیتھ ریٹ ہے۔ تو جب میں نے سوچا تھا تو مجھے یہی خیال آیا کہ ہماری بہنوں کے لیے سب سے زیادہ اور کیا جائے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، مگر یہ لگا کہ دیکھیں نا ساری دنیا میں اس کا ڈیتھ ریٹ 3-4% ہے، ہمارے ہاں 45 ہے، تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ جیسے میں نے آنے کے بعد مجھے ایک یہ عورتوں کی طرف خیال تھا، اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ ساری دنیا میں آپ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں، اور پرسن ود ڈسیبلٹی کے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس پہ 2 سال سے ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کر رہی ہوں، امین ہاشوانی ہیں اور بہت سارے ہیں، WHO کے ساتھ بھی میں نے کیا، اور اس میں یہی ہے کہ ساری جگہ جیسے آپ کو WHO بھی بتائیں گے کہ ہمارے ہاں لیک آف ڈیٹا، ہمارے ہاں کسی چیز کا ڈیٹا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں فنڈنگ اور ساری چیزوں کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سٹی کا پتہ ہو کہ یہاں پہ کینسر زیادہ ہے تو میرا خیال کچھ گورنمنٹ بھی آپ کو اس میں کام کرے گی، آپ کو فنڈنگ کرے گی، وہاں ہاسپٹلز کرے گی، میموگرام مشین کرے گی، بہت ساری سہولتیں ہو جائیں گی۔ اسی مہم کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس دفعہ پورے ملک کا میں گئی ہوں، کوئی اسلام آباد سے شروع کیا، سوات، کوئٹہ، لاہور دوسری دفعہ آئی ہوں، اور کراچی، سکھر، کافی جگہ، اسی لیے کہ اویئرنیس کے لیے، اور اویئرنیس ہی ابھی ضروری ہے۔ جیسے کوکس منزہ حسن نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جو بہت ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہم یہ سارے سال ہر شہر لے کے جائیں گی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی ایسا کام ہوگا، تقریر کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، مگر کام آپ مجھ سے کروا لیجئے۔ دیکھیں پہلے یہ خیال ہوتا تھا ہم سب کو کہ 50-75 ایج میں یہ ہوگا، مگر اب جیسے ریسرچ آ رہی ہے کہ ینگ بچیوں میں یہ ڈائگنوز ہو رہا ہے، 20 کی ایج میں بھی ہو رہا ہے لڑکیوں کو، اور میل میں بھی آ رہا ہے۔ اور میل، میں اسلام آباد میں تھی ایک جگہ جہاں وہ میرے ساتھ میل بیٹھے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پینفل تھا۔ تو میل میں پینفل بھی ہے، اور ابھی کم ہے، 1 or 2% ہے، مگر it's really alarming کہ ینگ ایجز اور میل میں بھی ہے۔ تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کریں گے۔
تو جہاں ابھی ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز کی بالکل بات بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں کمی ہے, اور جہاں گاؤں میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو اس لیے بڑے شہروں میں بہت رش ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت گورنمنٹ کام کرنے کی فکر میں ہے, اور اس میں سمجھیے ہم نے کافی کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ایسی جگہوں میں کرا ہے کہ جہاں میموگرام مشین ہے, ان سے ریکویسٹ کر کے ان سے اکتوبر اور اس کے آگے بھی منتھس میں کنسیشنل میموگرام کروایا. اور اس کے بعد ایک آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آغا خان ہاسپٹل جو بہت مہنگا ہے, مگر ان کیا اس کے بھی کام ہوتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو وہ فیسلیٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھ کو بلایا اور وہاں انہوں نے ایک ایلمنائی کے ساتھ فنڈنگ کری, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ یہ فنڈنگ کر کے وہ اور جو بہنیں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی ان کو وہ ہیلپ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اور چیزیں نکالتے رہیں گے. جیسے آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ WHO بھی ہمارے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ قابو کر لیں گے. اسلام آباد میں جب میں نے یہ اویئرنیس شروع کری تو ان کو یہی خیال تھا کہ ہر کونے کونے میں ہم میموگرام مشین لگانا پاسبل نہیں ہے. ہاں, اور صرف میموگرام مشین کی بات نہیں ہوتی, میں نے جس پہ بات سب کری کہ اگر موبائل میموگرام مشین ہو تو اس کا 50,000 پر ڈے کا خرچہ آتا ہے. تو صرف مشین لگانا ہی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ساری فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ان پمس ہاسپٹل نے ایک شٹل سروس روش کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور وہ ایک گاؤں اور ادھر ادھر سے لا کے وہاں ان کو میموگرام اور ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی کرے گی. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کراچی میں ہم نے ایک کال سینٹر کا بھی اناگریشن کیا, اور وہ نمبر آپ لوگوں کو سب کو مل جائے گا, آپ سب سے شیئر کریے گا. کال سینٹر اویئرنیس کال سینٹر ہے, کیونکہ جیسے آپ اس میں اسکرپٹ میں دیکھ رہی تھی کہ عورت بتاتے ہوئے جھجکتی ہے, ہاں شرم آتی ہے, تو آپ کے پاس سیل فون ہوگا, آپ سیل فون پہ وہ کال کریں اور آپ کو وہ گائیڈ کریں گی کہ کیا پرابلم ہے, کس طرح, کہاں جائیے, کیا کریے. ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹس دلوا دیں. باہر ملکوں میں تو یہ کال سینٹر کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹمنٹ سب سے دلاتے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پہنچیں گے, مگر ابھی یہ ہو گیا ہے کہ آپ کال کر کے آپ کو وہ فیسیلیٹ کرائیں گے کہ کیا ڈیزیز ہے, کیا پرابلم ہے. اور سب کو یہ بہنوں کو معلوم ہے کہ اٹس اے کیوریبل ڈیزیز. ہاں, آپ کو ابھی میری بہن ساتھ کھڑی ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور ایسی میں نے بہت ساری دیکھی جو 15 20 سال سے ماشاءاللہ ہیلدی زندگی گزاری. ضرور وہ ایک تکلیف سے گزری, مگر ارلی ڈیٹیکشن 5 منٹ اپنے لیے, جیسے ہم سب ساری جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مہینے میں 5 منٹ آپ اپنی صحت کا دیکھیں اور فزیکل چیک اپ خود کریں. میموگرام بعد میں آئے گا, مگر فزیکل چیک اپ خود کریے, اور کرنے کے بعد اگر کوئی چینجز ہو تو فوراً دکھائیے. آپ اس میں بالکل گھبرانے کی, اور بہت سارے ہاسپٹلس ایسے موجود ہیں جو اچھا آپ کو آپ پیغام دوسروں تک پہنچائیں کہ ریزنیبلی کام. ایئر فورس کی مسز بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی ہمارا ہر چیز میں میرا ساتھ دیتی ہیں ماشاءاللہ. آئی ایم سو ہیپی تزین, سو نائس. انہوں نے سارے بیسس پہ سیمینارز کرائے, ساری جگہ انہوں نے کنسیشنل میموگرامز بھی کرائے, اور ایوری ایئر 2 سال سے یہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آئی ایم سو ہیپی. آرمی, نیوی, ایئر فورس سب نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. آئی ایم تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ہم سب کا ایک مشن ہے, اور ہم سب, مگر مجھے یہ خیال ہوتا ہے منازع, آپ پارلیمنٹری سیکرٹری آئی تھنک ہیں, اف آئی ایم رائٹ, یہ ایک کوئی پولیٹیکل نہیں ہے, ایک یہ ایسا ایشو ہے جو ہم سب کو, آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی بہنیں میری دوسری بھی ہوں گی ضرور, میں پہچان نہیں رہی ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب مل کر کام کریں گے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں کوئی پارٹی کسی کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس تقریب میں حصہ لیا. ایک یہ نوبل کاز ہے کے لیے منعقد کی گئی یہ تقریب
یہاں میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان اداروں کا، ہاسپٹل کا، جن کے جذبے اور کوشش سے ہم اپنی کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وومن پارلیمنٹری کاکس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس آگہی مہم میں آگے بھی ہمارے ساتھ چلنے کا عزم کیا، اور اس بات کا بھی عزم کیا ہے کہ اس کاوش کو ہم صرف اکتوبر تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جس کی وجہ جس کو جو بھی پلیٹ فارم ملے وہاں اس مشن پر کام کرتا رہے۔ مجھے تو یہ بہت ہی اچھا پارلیمنٹیرین کا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر ڈسٹرکٹ، اپنے ہر شہر میں جا کر آپ جا بھی سکتی ہیں، اپنے ایریا میں اپنا وہاں موجودگی بھی ظاہر کر سکتی ہیں اور ایک اچھا کاز بھی دکھا سکتی ہیں۔ میں اس کاوش میں اپنی تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا ہر عزم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اپنی کوششوں کو صرف اکتوبر تک لمیٹڈ نہ کریں، تمام خواتین تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس موضوع پر کھل کر بات کریں۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم نے پورے پاکستان، خاص طور پہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والی خواتین کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے اور اس جان لیوا مرض پر قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ میں نے جیسے ابھی بتایا تو انشاءاللہ اب آپ سب سے پارلیمنٹیرین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اب 2 سال سے میں کر رہی ہوں پرسن ود ڈسیبلٹی پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ ہمارے ساتھ سب کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔